احبار باب نمبر 18 ناجائز جنسی تعلقات۔ رب نے موسیٰ سے کہا، اسرائیلیوں کو بتانا کہ میں رب تمہارا خدا ہوں۔ مصریوں کی طرح زندگی نہ گزارنا جن میں تم رہتے تھے، ملک کنعان کے لوگوں کی طرح بھی زندگی نہ گزارنا جن کے پاس میں تمہیں لے جا رہا ہوں۔ ان کے رسم و رواج نہ اپنانا، میرے ہی احکام پر عمل کرو اور میری ہدایت کے مطابق چلو، میں رب تمہارا خدا ہوں۔ میری ہدایت اور احکام کے مطابق چلنا، کیونکہ جو یوں کرے گا وہ جیتا رہے گا، میں رب ہوں۔ میں تم سے کوئی بھی اپنی قریبی رشتہ دار سے ہم بستر نہ ہو، میں رب ہوں۔ اپنی ماں سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تیرے باپ کی بے حرمتی ہو جائے گی، وہ تیری ماں ہے، اس لیے اس سے ہم بستر نہ ہونا۔ اپنے باپ کی کسی بھی بیوی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تیرے باپ کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ اپنی بہن سے ہم بستر نہ ہونا، چاہے وہ تیرے باپ یا تیری ماں کی بیٹی ہو، چاہے وہ تیرے ہی گھر میں یا کہیں اور پیدا ہوئی ہو۔ اپنی پوتی یا نواسی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تیری اپنی بے حرمتی ہو جائے گی۔ اپنے باپ کی بیوی کی بیٹی سے ہم بستر نہ ہونا، وہ تیری بہن ہے۔ اپنی پھوپھی سے ہم بستر نہ ہونا، وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ اپنی خالہ سے ہم بستر نہ ہونا، وہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دار ہے۔ اپنے باپ کے بھائی کی بیوی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تیرے باپ کے بھائی کی بے حرمتی ہو جائے گی، اس کی بیوی تیری چچی ہے۔ اپنی بہو سے ہم بستر نہ ہونا، وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے۔ اپنی بھابھی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تیرے بھائی کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ اگر تیرا جنسی تعلقات کسی عورت سے ہو تو اس کی بیٹی یا پوتی یا نواسی سے ہم بستر ہونا منع ہے، کیونکہ وہ اس کی قریبی رشتہ دار ہیں۔ ایسا کرنا بڑی شرمناک حرکت ہے۔ اپنی بیوی کے جیتے جی اس کی بہن سے شادی نہ کرنا۔ کسی عورت سے اس کی ماہوری کے دنوں میں ہم بستر نہ ہونا، اس دوران وہ ناپاک ہے۔ کسی دوسرے مرد کی بیوی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تو اپنے آپ کو ناپاک کرے گا۔ اپنے کسی بھی بچے کو ملک دیوتا کو قربانی کے طور پر پیش کر کے جلا دینا منع ہے۔ ایسی حرکت سے تو اپنے خدا کے نام کو داغ لگائے گا، میں رب ہوں۔ مرد دوسرے مرد کے ساتھ جنسی تعلقات نہ رکھے، ایسی حرکت قابل گھن ہے۔ کسی جانور سے جنسی تعلقات نہ رکھنا، ورنہ تو ناپاک ہو جائے گا۔ عورتوں کے لیے بھی ایسا کرنا منع ہے، یہ بڑی شرمناک حرکت ہے۔ ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا، کیونکہ جو قومیں میں تمہارے آگے ملک سے نکالوں گا وہ اسی طرح ناپاک ہوتے رہیں۔ ملک خود بھی ناپاک ہوا، اس لیے میں نے اسے اس کے قصور کے سبب سے سزا دی، اور نتیجے میں اس نے اپنے باشندوں کو اگل دیا۔ لیکن تم میری ہدایت اور احکام کے مطابق چلو، نہ دیسی اور نہ پردیسی ایسی کوئی گنہونی حرکت کریں، کیونکہ یہ تمام قابل گن باتیں ان سے ہوئیں جو تم سے پہلے اس ملک میں رہتے تھے۔ یوں ملک ناپاک ہوا، لہذا اگر تم بھی ملک کو ناپاک کرو گے تو وہ تمہیں اسی طرح اگل دے گا جس طرح اس نے تم سے پہلے موجود قوموں کو اگل دیا۔ جو بھی مذکورہ گنہونی حرکتوں میں سے ایک کرے، اسے اس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔ میرے احکام کے مطابق چلتے رہو اور ایسے قابل گن رسم و رواج نہ اپنانا جو تمہارے آنے سے پہلے رائج تھے۔ ان سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا، میں رب تمہارا خدا ہوں۔